کل ہی ایسے ہوا کہ ہمیں سبق سے ہٹ کر وہ شیعہ حضرات کی ایک پریس کانفرنس کا جواب دینا پڑا۔ ہم نے جواب دیا، ایک دن گزر گیا، ابھی تک ہماری گفتگو پر کسی نے کوئی جواب نہیں دیا، انہوں نے معذرت نہیں کی، نہ معذرت کی نہ ہمارے دلائل کا جواب دیا۔ تو ہم پاکستان کو کھلواڑستان نہیں بنانا چاہتے، ہم نہیں چاہتے کہ یہاں پر غلط فہمی میں یا اشتعال دلا کر قتل و غارت کا بازار پھر سے شروع ہو جائے۔ اس لیے ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ جن شیعہ حضرات نے وہ پریس کانفرنس کی تھی وہ اپنی ان چاروں باتوں سے معذرت کریں۔ چار باتیں کیا تھیں؟ انہوں نے کہا تھا کہ ہم اہل بیت کے ساتھ علیہ السلام کا لفظ لگائیں گے کیونکہ یہ دلیل معصومیت ہے۔ ہم نے کہا تھا لگانا ہے لگاؤ علیہ السلام، ہم بھی تو السلام علیکم ایک دوسرے کو کہتے ہی ہیں نا، لیکن یہ دلیل معصومیت نہیں۔ ایک مسئلہ۔ دوسرا انہوں نے کہا تھا کہ ہم خلفائے راشدین کے ساتھ رضی اللہ عنہ نہیں کہیں گے، یہ ہمارا مسلک ہے، ہمارا دین ہے۔ ہم نے کہا تھا کہ تم بھی اور ہم بھی اسی قرآن کریم کے پابند ہیں۔ جب قرآن انہیں رضی اللہ عنہ کہتا ہے تو ہم کہیں گے۔ کوئی مائی کا لال ہمیں ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، علی مرتضیٰ کے ناموں کے ساتھ، تمام صحابہ کرام کے ناموں کے ساتھ، ابو بکر صدیق سے لے کر حضرت امیر معاویہ تک جتنے صحابہ ہیں، کوئی ہمیں ان کے ساتھ لفظ رضی اللہ عنہ کہنے سے نہیں روک سکتا۔ پھر ہم نے کہا تھا، یہ بھی کہا تھا کہ اصل بات اندر والی یہ ہے کہ آپ لوگ قرآن کو صحیح مانتے ہی نہیں ہو، قرآن کو محرف مانتے ہو۔ پھر شیعہ حضرات نے ایک شیعہ نے کہا تھا کہ حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کو جو پہلا خلیفہ نہیں مانتا وہ کافر ہے۔ پھر انہوں نے ایک بات یہ کہی تھی کہ نبی کریم علیہ السلام کی صرف ایک بیٹی ہے، باقی سب ربائب تھیں۔ میں پھر مطالبہ کرتا ہوں، ہمارے دل بہت زخمی ہوئے ہیں، صرف میرے ہی نہیں، کروڑوں اہل سنت کے دل زخمی ہوئے ہیں اس پریس کانفرنس کی وجہ سے۔ ہم سے معافی مانگو، نہیں معافی مانگنی تو پھر میدان میں آؤ۔ میں آپ حضرات کو انہی مسائل پر مناظرہ کا چیلنج کرتا ہوں، لیکن کوئی للو پنجو شیعہ نہیں کہ کوئی منڈا اٹھ کے آکھے جی میں مناظرہ کرنا ہے۔ تم کون ہو؟ جو شیعہ قیادت ہے وہ آئے سامنے، جنہوں نے پریس کانفرنس کی تھی وہی آ جائیں، آئیں اور میرے ساتھ شرائط مناظرہ طے کر کے ان مسائل پر باری باری مناظرہ کر لیں۔ اگر مناظرہ کی ہمت نہیں تو پھر چپ کر کے بیٹھو، اہل سنت کو اشتعال مت دلاؤ۔
کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے بھی اسی ملک میں رہنا ہے، تم نے بھی اسی ملک میں رہنا ہے، نہ تم ہمیں یہاں سے نکال سکتے ہو نہ ہم تمہیں یہاں سے نکال سکتے ہیں، رہنا یہی ہے، مجبوری ہے ہماری۔ تو اس لیے ایک دوسرے کے جذبات مجروح کیے بغیر یہاں رہو۔ خبردار یہ غلطی نہ کرنا کہ صحابہ کرام کے خلاف بکواس کرنے کی۔ ہم تو پیار والے ہیں، ہم تو ہیں ہی محبت والے، اہل بیت کو تو اصل ہم مانتے ہیں۔ ہمارا کلیم یہ ہے، جس طرح مولا مرتضیٰ کو ہم نے مانا ہے اس طرح کوئی اور نہیں مان سکتا۔ ہم بالکل حق اور سچ، بالکل توازن کے ساتھ مولا علی کا مرتبہ مانتے ہیں۔ تم لوگ زیادتی کرتے ہو، حد سے غلو کرتے ہو، تم تو صرف 12 کو مانتے ہو، ہم صرف 12 کو تو نہیں مانتے۔ تم کیسے محب اہل بیت ہو؟ صرف 12 کو مانتے ہو، باقیوں کو کیوں نہیں مانتے؟ ہم تو سب کو ماننے والے ہیں نا، ہم تو سب کے اقراری ہیں، سب کا احترام کرنے والے ہیں۔ بلکہ آج بھی کوئی سید زادہ چھوٹی عمر کا ہی کیوں نہ آ جائے تو ہمارے دل میں تو اس کے لیے بھی احترام ہوتا ہے۔ اس لیے مہربانی کرو، یا بندے دے پتر بن جاؤ، نہیں تو پھر میدان مناظرہ سے جا کے دیکھ لو۔